ایک بار ذرا اور محبت سے جھوم کر درود پاک وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. درود پاک پڑھ لیا، فکر کو تازگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، ذہن کو پاکیزگی مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، زبان کو طہارت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، لبوں کو حلاوت مل گئی. درود پاک پڑھ لیا، قلب کو استقامت مل گیا. درود پاک پڑھ لیا، زندگی کو زندگی مل گئی. یہ بڑی عظیم نعمت ہے پیارے، جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے اس امت کو عطا فرمائی. وہ لوگ نادان نہیں ہیں، یہ ہمارے علماء، اکابرین، علماء دین، مشائخ کرام، بزرگان دین، یہ لوگ نادان نہیں ہیں. یہ جو ہم سے کہتے ہیں کہ سنو، جب کسی اچھے کام کی ابتدا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو، پھر اس اچھے کام کی انتہا کرو درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی خوشی کا موقع آئے درود پاک پڑھ لیا کرو. کسی الجھن میں مبتلا ہو جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو. ارے کچھ بھول جاؤ درود پاک پڑھ لیا کرو. پھر یاد آ جائے درود پاک پڑھ لیا کرو. کوئی یتیم بچہ نظر آئے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو درود پاک پڑھ لیا کرو. یہ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں ہیں. ارے نادان ہوتے تو اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوتے. یہ تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں. یہ جو ہم سے کہتے ہیں سنو، رب کے حضور دعا کرنی ہے، اپنی تمناؤں کو رکھنا ہے، اپنی آرزوؤں کو پیش کرنا ہے، اپنی التجائیں اپنی رب کی بارگاہ میں رکھنی ہے، تو سنو، دعا کرنے سے پہلے درود پڑھ لیا کرو. جب درود پڑھ چکو تو دعا کر لیا کرو، اور پھر جب دعا کر چکے تو پھر درود پڑھ لیا کرو. اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں یہ لوگ نادان نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مومن کی زبان سے درود کے کلمات نکلتے ہیں تو فرشتے ہر لفظ کو چن لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. تو ترتیب کیا دی؟ پہلے درود، پھر دعا، پھر درود، تاکہ فرشتے جب درود کے کلمات اٹھانے آئیں تو دو درودوں کی آغوش میں رکھی ہوئی تمہاری دعا بھی اٹھتی چلی جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت. آپ تصور کرو کتنی عظیم نعمت ہے یہ درود پاک. جب درود کو، اس کی عظمت کو آپ اس نہج سے سمجھے تو ذرا سمجھ کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عجب تماشا ہے حسن شاہ، شروع کروں میں کہاں سے پہلے. عجب تماشا ہے حسن شاہ،
شروع کروں میں کہاں سے پہلے، ہر ایک جلوہ پکارتا ہے یہاں سے پہلے، یہاں سے انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آتینا، جو نماز کے بعد آپ دعا میں کہتے ہو ربنا آتینا، اور ایک ہے اعطینا، تو سے دونوں کے معنی دینے کے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے اس فرق کو سمجھ لو کیا ہے۔ ایک آتینا یہ کسی مزدوری کی اجرت میں جب کوئی چیز دی جاتی ہے اجرتن، وہ ہے آتینا، سبحان اللہ۔ اور اعطینا تو سے آتین، آتین جو چیز دی جائے وہ اعطینا تو سے ہوتی ہے، اور جو چیز آتینا آتین دی جائے تو فتن دی جائے، ازراہ محبت دی جائے، وہ مقام امتنان میں ہے، وہاں احسان کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ تو انا اعطینا تو سے عطین، اے محبوب ہم نے آپ کو عطین کوثر دیا، ازراہ محبت کوثر عطا کیا۔ تو جب عطین کوثر دیا تو اس دینے میں احسان کا مفہوم ہے، احسان کا مفہوم، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دو سے ہے اعطینا عطین، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطین دیا، ازراہ محبت عطا کیا، اور یہ مقام امتنان میں ہے، احسان میں۔ اب ذرا سمجھا جائے کہ کوثر ہے کیا، جس کو اللہ نے اپنے محبوب کو احسان کے ساتھ دیا تو ظاہر ہے کہ وہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، اور احسان کے لیے ضروری ہے کہ احسان تو تبھی ہوگا کہ جب وہ چیز کسی کو نہ دی گئی ہو، صرف اسے دی گئی ہو۔ اگر کوئی چیز سب کو دے دی جائے تو پھر احسان کیا؟ اب یہ کوثر ہے کیا جو رب اپنے محبوب کو عطین دے رہا ہے؟ توجہ چاہوں گا ذرا، عطین دے رہا ہے، احسان کے ساتھ دے رہا ہے۔ آئیے مفسر کرام کی بارگاہ میں، کوثر کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد حوض کوثر، کسی نے کہا کوثر سے مراد جنت کے نیچے بہنے والی نہر، کسی نے کہا کوثر سے مراد قرآن، کسی نے کہا کوثر سے مراد اہل بیت، کسی نے کہا کوثر سے مراد اسلام، کسی نے کہا کوثر سے مراد معجزات کی کثرت، کسی نے کہا کوثر سے مراد کمالات کی کثرت۔ یہ سب مختلف معنی کوثر کے مفسرین نے بیان فرمائے، اور یہ سب حق ہیں، یہ سب حق ہیں، یہ سب اللہ نے ہمارے محبوب کو عطا کیا۔ لیکن پیارے ایک عارف کی نظر جب ان تفسیروں پر پڑی، چونکہ عارف وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ حقیقت تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اور حقیقت تک نگاہ پہنچانے کا کام یہ دماغ کا نہیں ہے، یہ عشق کا ہوتا ہے۔ عارف وہی ہوتا ہے جو عشق نبی میں خود کو فنا کر دیتا ہے، اس کی نظر جب بھی اٹھتی ہے تو حقیقت تک، منزل تک پہنچتی ہے۔ تو ایک عارف نے جب کوثر اور اس کی مختلف تفسیریں دیکھی تو وہ بول اٹھا کہ یہ سب کوثر کے معنی میں شامل تو ہیں، لیکن
एहसानन रब दे रहा है कौसर, तो कौसर में तो वो चीज होनी चाहिए जो अल्लाह ने किसी और को ना दिया। सुभान अल्लाह बेशक। अगर हौजे कौसर मान लिया जाए कि कौसर से मुराद सिर्फ हौजे कौसर, तो हौजे कौसर ये तो जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा है भाई। एक आरिफ कहता है कि अल्लाह अपने महबूब को अगर कौसर से मुराद सिर्फ हौजे कौसर, तो एहसान जता के पूरी जन्नत भी नहीं, एक जन्नत का छोटा सा टुकड़ा, और वो भी एहसान जता के, जबकि वही रब कुरान में यूं इरशाद फरमा रहा है कि वलमन खाफ मकाम रब्बहु जन्नतान, कि जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरे उसे दो जन्नत। खाइफ रब को जो रब से डरे अल्लाह उसे पूरी की पूरी दो जन्नत दे दे, और अपने महबूब को एहसान जताकर जन्नत का एक छोटा सा टुकड़ा। क्या बात है, क्या कह रहे, बहुत सुभान अल्लाह सुभान। तो फिर आखिर कौसर क्या है? कौसर के मकाम पर तो वो होना चाहिए जो अल्लाह ने किसी और को ना दिया हो। वही तो चीज मकाम एहसान में होगी ना। औलाद, अगर कौसर से मुराद सिर्फ औलाद है, तो औलाद तो और नबियों को भी अल्लाह ने अता की, इसमें एहसान की कौन सी बात है? मोजज़ात और नबियों को भी अता किए, इसमें क्या एहसान की बात है? दीन और नबियों को भी अल्लाह ने दिए, इसमें क्या एहसान की बात है? किताब और नबियों को भी अल्लाह ने दिए, इसमें क्या एहसान की बात है? मकाम एहसान में तो वही होगा जो अल्लाह ने किसी और को ना दिया हो, सिर्फ अपने महबूब को दिया हो। हालांकि ये सब माना कौसर में दाखिल है, लेकिन कोई एक माना पूरे कौसर का मदलूल अतम बनने की सलाहियत नहीं रखता। कोई एक माना पूरे लफ्ज़ कौसर की तर्जुमानी कर दे, ये हैसियत नहीं रखता। हालांकि ये सब कौसर के माना में दाखिल हैं। तो उस आरिफ से पूछा गया, हुजूर तो फिर आखिर कौसर क्या है? आए जरा देखो आरिफों का कमाल देखो। वो कहते हैं कि ये सब कौसर में अल्लाह ने सब दिया, मुजज़ात की कसरत हमारे नबी को अता की, औलाद अता की, बहती हुई नहरें अता की, कलाम अता किया, सब कुछ दिया, ये सब हैं। लेकिन कोई एक पूरे कौसर लफ्ज़ कौसर की तर्जुमानी नहीं करता, इसलिए कि ये सारी चीजें औरों को भी अता की अल्लाह ने। अब कौसर, पूरे कौसर की तर्जुमानी तो वही चीज कर सकती है जो अल्लाह ने सिर्फ अपने महबूब को दिया हो, बेशक बेशक, किसी और को ना अता अल्लाह बेशक। तो फिर पूछा, हुजूर फिर कौसर से मुराद है क्या? करे नादान, किसी तावील में जाने की जरूरत क्या है? लफ्ज़ कौसर को देख ले, का कौसर है क्या? का कौसर जैसे जौहर वैसे कौसर। जौहर कहते हैं सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज को, जिससे ज्यादा चमकने वाली चीज कोई ना हो उसे जौहर कहते हैं। चमक की इंतहा को जौहर कहते हैं, वैसे कसरत की इंतहा को कौसर कहते हैं। कौसर की इंतहा को कौसर कहते हैं, कसरत की इंतहा को कौसर कहते हैं। वो कसरत, कमाल की कसरतें जहां इंतहा हो जाए वो कौसर है। इख्तियार की कसरत जहां खत्म हो जाए वो कौसर है। बुलंदी की कसरत जहां खत्म हो जाए वो कौसर है। कुदरत की कसरत जहां खत्म हो जाए वो कौसर है। फजीलत की कसरत
جہاں ختم ہو جائے وہ کوثر ہے، اللہ اور انتہا جو ہوتی ہے کسی شے کا، اور انتہا جو ہوتی ہے کسی شے کی، وضاحت کر دوں، کسی شے کی جو انتہا ہوتی ہے وہ اس شے سے باہر ہوتی ہے، اس شے سے خارج ہوتی ہے، اگر اس میں ہوگی تو اس کا حصہ بن جائے گی۔ جیسے کہ سمندر کا کنارہ سمندر سے باہر ہوتا ہے، اگر سمندر میں ہو تو وہ بھی سمندر کا حصہ بن جائے۔ بے شک بے شک، تو کثرت کی انتہا کثرت سے خارج ہے، تو وہ انتہائے کثرت جو کثرت سے خارج ہے وہ انتہا وہ ہے کیا؟ جہاں ساری کثرتیں، کمالات کی کثرت، اختیار کی کثرت، عظمت کی کثرت، بلندی کی کثرت، قدرت کی کثرت، ساری کثرتیں جہاں ختم ہو جائیں وہ انتہا ہے کیا؟ وہ انتہا وحدت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ انتہا کیا ہے؟ سبحان وحدت ہے، اور وحدت کی حقیقی مصداق جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے، سبحان اللہ، وہ رب کی ذات ہے۔ تو اب کوثر سے مراد کیا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کوثر اللہ، سے مراد کیا ہوا؟ انتہائے کثرت، انتہا سے مراد وحدت، وحدت سے مراد رب کی ذات۔ تو اب کوثر کا مراد کیا ہوا؟ انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب میں تیرا ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے محبوب سبحان میں تیرا ہو گیا، اللہ، تو میرا ہو جا۔ بہت بہت سبحان اللہ، اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا، کیا کر؟ فصل لے۔ سبحان اللہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ اب یہ احسان سمجھ میں آیا، یہ بات اللہ نے کسی اور نبی سے نہیں کہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو صرف اپنے محبوب سے کہی ہے۔ یہ نعمت تو صرف اپنے محبوب کو دی ہے کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا، کیا کر؟ فصل لے، نماز پڑھ، ونہار قربانی دے۔ اور اے محبوب جب میں تیرا ہو گیا اور تو میرا ہو گیا، تب دنیا جان لے کہ جو تیری بارگاہ کا گستاخ ہے، ان شانئک، جو تیری بارگاہ کا، تیری شان کا گستاخ ہے، اب اتر، سبحان اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کسی شمار ہی میں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بچا کیا بھائی؟ اب بچا کیا؟ میں تیرا ہو گیا اور محبوب اس کا ہو گیا۔ تو جب رب محبوب کا ہو گیا، محبوب رب کا ہو گیا، تو اب جو اس محبوب کی شان کا گستاخ ہو جائے، اب تک وہ کسی شمار ہی میں نہیں، سبحان اللہ، بے کسی شک، شمار ہی میں نہیں۔ سبحان اللہ، خدا جانے لوگ دنیا کہاں اتنے اور اتنے میں الجھی ہے بھائی، اتنے اور اتنے میں جہاں انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی، تو اپنی عقل کو لگا رہا ہے۔ ارے نادان، ذرا سمجھ اس کو، میرے رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں بنایا، یاد ہے، لیکن اسی رب نے مصطفیٰ کو اپنے سے جدا بھی نہیں بنایا، جدا بھی نہیں رکھا۔ اتنے اور کتنے کا سوال نہیں ہے۔ دیکھ، اس آیت کی ترجمانی میں دوسری آیتیں بھی سامنے پیش کرتا ہوں، جس آیت کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اے محبوب میں تیرا ہو گیا۔ تصور کرو، ایک مقام ہے، نبی ایک مقام، ایک گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے، سبحان اللہ ابتدائی زمانہ ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ کفار قریش کو فکر لاحق ہو گئی کہ کسی تدبیر و تدبر سے اسلام کو روک پانا ممکن نہیں۔ ایک باطل فکر لے کر مشورہ کر کے یہ پروگرام بنایا کہ اگر اسلام کو روکنا ہے تو پیغمبر اسلام کو ختم کرنا ہوگا، معاذ اللہ۔
یہ ناپاک منصوبہ بنا کر نبی کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر کچھ منصوبہ بنا کر کچھ لوگ تیار کیے گئے. نبی جس گھر میں آرام فرما رہے ہیں لوگوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور محاصرہ کرنے کے بعد انتظار کرنے لگے کہ رات کا کچھ حصہ اور گزرے, لوگ بے خبری کی نیند سوئیں اور ہم اپنے پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. اللہ نے اپنے محبوب کو مطلع فرما دیا, اے محبوب دشمنوں نے ایسا ارادہ کر لیا ہے, آپ ہجرت کرو. اللہ کے پیارے حبیب اٹھے, مولا علی سے فرمایا اے علی اٹھو. علی بھی سو رہے تھے, اٹھ گئے. یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ کہا علی مجھے ہجرت کرنی لیکن تمہیں یہی رکنا ہے, دشمنوں نے محاصرہ کر رکھا ہے. اے علی ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں, وہ میرے قتل کے ارادے سے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہیں اور مجھے رب نے حکم فرمایا ہے کہ میں ہجرت کروں, لیکن اے علی تمہیں یہی رکنا ہے اور میرے بستر پہ آرام کرنا ہے, میرے بستر پہ آرام کرنا ہے. اور سنو, صبح اٹھنا یہ امانتیں ہیں, جس کی امانتیں ہیں اس کے حوالے کرنا, پھر تم بھی آ جانا. اللہ پھر آ جانا. اب تصور کرو پیارے, ذرا علی سے پوچھو علی یہ جو بستر پہ نبی نے اپنے سلایا آپ کو پتا ہے کتنا خطرناک بستر تھا اس دن؟ وہ دشمنوں کو تو پتا نہیں نا کہ نبی ہجرت کر گئے, وہ تو نبی کو ہلاک کرنے آتے دھوکے میں. علی آپ کو بھی شہید ہو سکتے تھے, آپ کو پتا تھا؟ علی نے کہا ہاں پتا تھا کہ یہ آج بستر پر خطر ہے, جان کا خطرہ ہے. تو پھر علی نیند آئی تو علی فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے, مجھے اس دن جتنی نیند آئی, گہری نیند آئی, خدا کی قسم پوری زندگی علی کو اتنی گہری نیند. علی سے پوچھا ہے علی یہ بات کیا ہے؟ دشمن باہر کھڑا ہے, نبی کو قتل کرنا چاہتا تھا, نبی ہجرت کر گئے, آپ نبی کے بستر پر لیٹ گئے, دشمن آتے نبی سمجھ کر آپ کو شہید کر سکتے تھے, یہ علم تھا, خطرہ تھا, پھر ایسے خطر ماحول میں گہری نیند. تو علی نے فرمایا ارے سن, یہ علی جب روز سوتا تھا تو پتا نہیں تھا کہ صبح اس کی ہوگی کہ نہ ہوگی. سوتا تھا, صبح ہوتی تھی, علی اٹھتا تھا تو رب کا فضل تھا, احسان تھا کہ علی کو رب نے زندگی دے دی. لیکن آج یہ پہلی رات تھی کہ جب علی سویا تو پورے یقین کے ساتھ سویا کہ آج علی کی صبح ہر حالت میں ہوگی, اس لیے کہ علی کی صبح کی نبی نے ضمانت لے لی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, خان واجہ اشرفیہ. علی کی صبح کی نبی نے ضمانت لے لی ہے. اگر علی قتل ہو جائے گا تو امانتیں کون بانٹے گا؟ تو جب نبی نے ضمانت لے لی ہے علی کی زندگی کی تو علی بے خطر سویا, بے خوف و خطر سویا. اور خدا کی قسم جتنی گہری نیند اس دن مجھے آئی پوری زندگی نہ آئی. آپ تصور کرو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی نے ہجرت کر لیا, گھر سے باہر نکلے, کفار قریش نے محاصرہ کر رکھا تھا. نبی نے دیکھا کہ دشمن گھات لگائے بیٹھے. نبی نے چند کنکڑیاں اٹھائیں, کچھ دم فرمایا, کفار قریش کی طرف اچھال دیا. آنکھوں کی روشنی چلی گئی. بصیرت تو پہلے ہی سے غائب تھی, بصارت اب چلی گئی. اور آج کے لوگوں کو بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ پیارے بصیرت جو غائب ہے تیری پیدا کر لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بصارت بھی چلا جائے. یہ واقعہ ہوا, آپ تصور کرو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی نے ہجرت کر لیا, گھر سے باہر نکلے, کفار قریش نے محاصرہ کر رکھا تھا. نبی نے دیکھا کہ دشمن گھات لگائے بیٹھے. نبی نے چند کنکڑیاں اٹھائیں, کچھ دم فرمایا, کفار قریش کی طرف اچھال دیا.
आंखों की रोशनी चली गई। सुभान अल्लाह। बसीरत तो पहले ही से गायब थी, बसारत अब चली गई। और आज के लोगों को भी ये दावत दी जा रही है कि प्यारे बसीरत जो गायब है तेरी पैदा कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि बसारत भी चला जाए। ये वाकया हुआ। अब जरा प्यारे देखो, जरा सोचो, कंकड़ी किसने उठाई? मुस्तफा जाने रहमत ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दम किसने किया? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुफारे कुरैश की तरफ फेंका किसने? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान। ये सारा अमल किसका है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन आप जरा देखो कुरान क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाहु रमा। है महबूब, है महबूब, आपने नहीं मारी। वमा रमैता, है महबूब, आपने नहीं मारी। इज़ रमैता, जो मारी। अंदाज़े बयान देखो क्या है। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे बहुत खूब। वमा रमैता, नहीं मारी आपने। इज़ रमैता, जो मारी आपने। वलाकिन्नल्लाहु रमा। है महबूब, वो तो अल्लाह ने मारी। वो तो अल्लाह ने मारी। हाथ मुस्तफा के, दम कर रहे हैं मुस्तफा, कंकड़ियां फेंक रहे हैं मुस्तफा। अमल है मुस्तफा का। कुरान कह रहा है कि महबूब ये जो तेरा अमल है ये तेरा नहीं, ये तो मेरा अमल है। तो अमल मुस्तफा अमल खुदा है। क्यों? इसलिए कि महबूब मैं तेरा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, खानदान अशरफिया। ऐ महबूब मैं तेरा हूँ। और आगे देखो प्यारे, आए क्या शान महबूबियत है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ, नबी हैं, कलाम कर रहे हैं नबी, आवाज है नबी की, लब हैं नबी के, जबान है नबी की, कलाम करने वाले हैं नबी। दुनिया देख रही है कि बोल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जबान नबी की है, अल्फाज नबी के होठों से निकल रहे हैं, कलाम कर रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुनिया यही देख रही है, लेकिन नबी को बोलते, नबी को जब कुरान बता रहा है तो यूं बता रहा है, ऐ लोगों मुस्तफा जाने रहमत को बोलता देख रहे हो ना, मुस्तफा जाने रहमत को कहता सुन रहे हो ना, मुस्तफा जाने रहमत को हिदायत देता देख रहे हो ना, मुस्तफा जाने रहमत के कलाम सुन रहे हो ना। लेकिन ऐ लोगों ये जो मेरे महबूब बोल रहे हैं ना, बोल तो ये रहे हैं, लेकिन ऐ लोगों सुनो, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहीयुन यूहा। ऐ लोगों देखो ये मेरे महबूब तो बोल रहे हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहे, ये अपनी तबीयत से कुछ नहीं बोल रहे, अपनी ख्वाहिशात से कुछ नहीं बोल रहे, बल्कि ये तो वो बोल रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। और तो कौले मुस्तफा, कौले मुस्तफा कौले खुदा है। क्यों? ऐ महबूब मैं तेरा हूँ, ऐ महबूब मैं तेरा हूँ। और आगे आओगे, इसको मोहब्बत वाले हो, देखो जरा हम आप क्या मोहब्बत का हक अदा करेंगे। जरा कुरान देखो किस अंदाज पर अपने महबूब का जिक्र कर रहा है। एक अजीब मौका आया, किसी ने नबी को एक चादर पेश की, यमन की चादर, वो काले रंग की चादर और उस पर सुर्ख सुर्ख डोरियां, सुर्ख सुर्ख एक लाइन डोरियों की। नबी तशरीफ फरमा थे, चांदनी रात थी,
صحابہ کی مقدس جماعت سبحان اللہ اس شخص نے تحفے میں نبی کو وہ چادر پیش کی اور نبی نے شان مبارک پہ ڈال لیا. سبحان اللہ تو شان مبارک پہ ڈالا, ادھر چاند اپنی تابانیوں کے ساتھ سبحان اللہ اور ادھر چاند جس رخ تابا کی چمک سے چاند ہوا وہ یہاں اپنی تابانیوں کے ساتھ. اور جب نبی کے شانے پر وہ چادر مبارک ڈالی گئی جس میں سرخ سرخ لال لال ڈوریاں تھیں, جب ڈالی تو صحابہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. ایک بار صحابہ نبی پاک کے رخ تابا کو دیکھ رہے, دوسری طرف چاند کو دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ چاندنی ادھر سے ادھر پہنچ رہی ہے, یہ جو دنیا میں پھیل رہی ہے چاندنی. اس دن صحابہ کو سمجھ میں آیا یہ تو رخ مصطفیٰ کی خیرات ہے. یہ جو چاند دنیا میں چاندنی پھیلا رہا ہے آج حقیقت کھل گئی کہ یہ تو رخ مصطفیٰ کی تابانیوں کی خیرات ہے جو یہ چاند پوری دنیا کو منور کر رہا ہے. اسی کیفیت میں ایک وجد کی کیفیت پیدا ہو گئی. زبان بے اختیار سے صحابہ کی نکل پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ. رقص بسمل کی طرح صحابہ تڑپ اٹھے اور نبی کے قدموں پر نثار ہونے لگے. یہ کیفیت کچھ دیر رہی, ایک وجدانی کیفیت رہی, ایک وجد کی کیفیت طاری رہی. نبی کے حسن میں ہر شخص اپنے آپ کو بھول گیا. کچھ دیر بعد یہ کیفیت جب کم ہوئی نبی اٹھے محفل سے, حجرے پاک میں چلے. محفل برخاست ہو گئی. نبی نے اسی چادر کو لے کر کھینچا اپنے اوپر اور آرام کرنے لگے. خدا کی قسم دیکھا تھا صحابہ نے, وجد طاری ہوئی صحابہ پر, کیفیت بنی صحابہ پر. نبی نے ڈالا تھا ان کے سامنے. یہ ان لوگوں کے ساتھ واقعہ ہوا. اور جب وہی آتی ہے پیارے تو وہی میں بھی ذکر اسی چادر کا کہہ کر محبوب کو خطاب کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے یا ایھا المدثر, اے سرخ سرخ ڈوروں کی چادر اوڑھ کر سونے والے پیارے, اے سرخ سرخ ڈوروں کی چادر اوڑھ کر سونے والے میرے محبوب اٹھو. کیا انداز محبت ہے پیارے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے محبوب کہہ تو چکا کہ میں تیرا ہو گیا, کہہ تو چکا میں تیرا ہو گیا. انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب میں تیرا ہوں. تصور کرو پیارے. اور آگے چلو ذرا دیکھو, اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے, نبی تشریف فرما ہے, بیعت لے رہے ہیں, حق قبول کر رہے ہیں لوگ, کفر سے توبہ کر رہے ہیں لوگ. نبی کے دست حق پرست پر اسلام قبول ہو رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں. بارگاہ کس کی ہے؟ نبی کی. پاس کس کے آئے؟ نبی کے. ہاتھ میں ہاتھ کس کے دیا؟ نبی کے. ایک ہاتھ مصطفیٰ کا اور ایک ہاتھ اس ہدایت پانے والے کا. نبی توبہ کرا رہے, ہدایت مل رہی ہے, دست مصطفیٰ سے مل رہی ہے. دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ نبوت کی بارگاہ میں آنے والے آ رہے ہیں, ہدایت نبوت کی بارگاہ سے مل رہی ہے. دست مصطفیٰ ہے جو لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑ کر منزل کا پتہ دے رہا ہے, پچھلے گناہوں سے توبہ کرا رہا ہے. دنیا نے یہی دیکھا, لیکن رب نے کہا کیا ہے لوگوں, یہ جو تم جا رہے ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں, اسے صرف میرے محبوب کی بارگاہ نہ سمجھ. یہ جو تم ہاتھ دے رہے ہو یہ صرف میرے محبوب کا ہاتھ نہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, یہ ہاتھ صرف میرے محبوب کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ان کے ہاتھ پر تو میرا ہاتھ ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے, مولا جب تک دنیا میں زندہ رکھے آقا کی محبت کے ساتھ رکھے, اور خاتمہ فرمائے تو آقا کی محبت کے ساتھ خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.